أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی 2 آیت مبارکہ پڑھنے کا اعزاز میں نے حاصل کیا. پہلی آیت مبارکہ بتا رہی ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خبردار اے لوگو، اے ایمان والو، اے بندگان خدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ تم جانتے ہو کہ میں کامل مومن ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم جانتے ہو، اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم خدا اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم کامل مومن ہیں، کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو پھر ڈر اور خوف، رنجیدہ اور غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، پارے 30
سورہ فیل کی آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ لوگوں، چاہے زمانہ کوئی ہو، چاہے زمانہ کیسا بھی کروٹ کیوں نہ لے، جیسے عربی کا مقولہ ہے، نسلاً بعد نسل قرنن بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل چلے گی، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے کہ لوگوں، ہمیشہ تم اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کے دین اسلام پر ثابت قدم رہو، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتے رہو، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتے رہو، چاہے زمانہ کیسا بھی کروٹ کیوں نہ لے۔ میں نے بارہا کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب بھی بے ادبی ہوتی ہے، جب بھی گستاخی ہوتی ہے، تو یاد رکھ لیں وہ گستاخی کرنے والے جن کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی کلچر سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس کی مثال میں نے اس سے پہلے بتلا دی کہ اگر کوئی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرنا چاہتا ہے، تو ذرا وہ اپنے منہ کو اوپر کرے اور تھوکے۔ وہ تھوک کہاں جا کر گرے گا؟ زمین پر نہیں گرتا، کسی دیوار پر نہیں گرتا، بلکہ خود ہی کے چہرے پر گر سکتا ہے، خود ہی کے سینے پر گر سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا سے ہمارے نوجوان بلکہ آج کی دنیا کا ہر انسان جڑا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے میسیجز جب وائرل ہوتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں کہ ایسے میسیجز کو آپ وائرل نہ کریں، بلکہ اس کا رد کرنے کے لیے آپ کو کسی چوراہے پر جا کر احتجاج کرنا نہیں ہے، اس کا رد کرنے کے لیے اس کے خلاف نعرہ لگانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خدا، ہمارے رسول، ہمارا قرآن، ہمارا دین اسلام کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ جو خدا اور اس کے رسول کے منکرین ہیں ان کے مذہب کو، ان کے کلچر کو، ان کے مکتب کو تم برا بھلا کہو۔ کبھی یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا، کبھی یہ قرآن ہمیں تعلیم نہیں دیتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج نہیں روز اول سے چلتا ہوا آیا۔ میں نے بارہا جو کہا کہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، جیسے بھی پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو صرف عربی ٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو عربی ٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ قرآن مت پڑھیے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے جتنے کلام، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان تمام کا سردار بن کر نازل ہوا قرآن۔ قرآن میں روز اول سے لے کر روز اخیر تک، بلکہ میدان محشر کا بھی ذکر ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گستاخیاں خود ہمارے نبی کے عین حیات میں، ظاہری حیات طیبہ میں خود نبی کے سامنے ہوئی، نبی کو برا بھلا کہا گیا، نبی کو پتھر برسائے گئے، نبی کو جادوگر کہا گیا، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ 40 سال تک صرف قولوا لا الہ الا اللہ کہا،
صرف 40 سال تک قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 40 سال تک اپنا لوہا منوایا۔ بلکہ اگر پچھلی ہسٹری آپ دیکھیں گے، حضرت عابدہ نے بھی یہی کہا، حضرت نوح نے بھی یہی کہا، حضرت ابراہیم نے بھی کہا، حضرت اسماعیل نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ نے کہا، الغرض تمام انبیاء و رسول اجمعین نے قولوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا پرچم لہراتے رہے۔ لیکن جب ان نادانوں کے سامنے احکام اسلام بیان ہوئے تو تکلیف ہونے لگی۔ جب لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ پاک نے اس کلمے کو مکمل کیا، ایمان کو مکمل کیا، ایمان کی حرارت کو مکمل کیا محمد الرسول اللہ کے ذریعے، جب محمد الرسول اللہ کا نام آ گیا تو سینوں پر سانپ لوٹنا شروع ہو گئے، وہاں سے تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ نبی سے کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، تم نجومی ہو، تم ستاروں پر کھیلنے والے ہو۔ یاد رکھو میرے نبی نے ان نادانوں کو کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اپنے نبوت والے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ میرا رب جانتا ہے جب نبی آسمان کی طرف اپنی نگاہیں کر لیتے ہیں، نبوت والے چہرے کو اٹھا لیتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ اب دشمنوں کا جواب دینا ہے۔ تب اللہ نے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے نبی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان نادانوں سے کہیے، ان نادانوں سے کہیے میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، ستاروں پر کھیلنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی تم جیسا بندہ ہوں، لیکن ایسا بندہ کہ مجھ پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تبھی تو سینہ ٹھوک کر ہم کہتے ہیں، برجستہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے والوں، چاہے تمہارا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، تمہارا تعلق کسی کلچر سے ہو، تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، بتاؤ میرے نبی کی ذات تو اپنی جگہ ہے، میرے نبی کے ناخن کی برابری تو کر کے بتا دو۔ ارے زمین سے پوچھو، زمین کہے گی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے۔ آسمان سے پوچھو، آسمان چیخ کر کہے گا کہ مجھے اللہ نے نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہم کسی چاند و سورج کی پرستش نہیں کرتے، ہم کسی درخت کی پرستش نہیں کرتے، ہم کبھی کسی وقت چاہے موسم کیسا بھی کیوں نہ ہو، نہ درخت کی پرستش کرتے ہیں نہ پانی کی پرستش کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو خدا سے اور نبی کے وسیلے سے۔ ہم اہل سنت والجماعت۔ آج نعرہ لگاتے ہو، اس لیے کہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے، یہ نعرے صرف ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ہمیں بھڑکانے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہمیں تعیش دلانے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ سیاسی ماحول گرم ہے۔ سیاست کرنا مقصد نہیں، سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حالات ملک کے جو چل رہے ہیں وہ سیاسی ماحول گرم ہے۔ نعرہ لگا رہے ہیں نادان، ہمارے نبی کے والد کے نام کی جگہ کوئی اور نام لگا کر، ارے نادانوں، جس کا نام تم
میرے نبی کے والد سے تشبیہ دیتے ہو، جا کے اسی بھگوان سے پوچھ لینا کہ تم کس کے صدقے پیدا ہوئے، کائنات کس کے صدقے بنائی گئی۔ ارے ساری زمین و آسمان، سارے در و دیوار، یہ پتھر، یہ مٹی، یہ آگ، یہ دیوار، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ کس کے صدقے بنائے گئے؟ جس پتھروں کو تم مانتے ہو وہی پتھر جب میرے نبی کا گزر ہوتا چٹانوں سے آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ پریشان ہوتے، صحابہ ادھر ادھر دیکھتے، رائٹ دیکھتے، لیفٹ دیکھتے، اپوزٹ دیکھتے، بیک دیکھتے، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن کانوں میں صدا آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ صدا بلند ہوتی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، ندا دینے والا نظر نہیں آتا، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام کی ندا تو آ رہی ہے لیکن ندا دینے والا نظر نہیں آتا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے مبعوث کیا، ایسا اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا جن کو دنیا کی ہر وہ شے جانتی ہے، ہر وہ چیز جانتی ہے جو میرے نبی کی ظاہری ولادت سعادت سے پہلے تھی، اور نبی کے ظاہری انتقال کے بعد بھی جو چیزیں ایجاد ہوں گی تمام کی تمام میرے نبی کی زندگی کو جانتی ہے، میرے نبی کی ذات کو جانتی ہے۔ تو نبی نے بتلایا پہاڑ کی چٹانوں کی طرف دیکھو، وہاں سے آواز آ رہی ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جس پتھر کو تم مانتے ہو نا، یہ نعرہ دیتے ہو کہ نبی کے والد ان ہیں، ارے ان سے پوچھ، ان سے پوچھ کہ نبی کون ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بھی بات بتا دوں، جس وقت ابو جہل نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اپنی ناپاک مٹھی میں کنکریاں لے کر کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، اس گستاخ کے الفاظ بتا رہا ہوں، اے محمد ابن عبداللہ، میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتاؤ۔ میرے نبی نے دھتکارا نہیں، اس کو ذلیل و خوار نہیں کیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ کہا، اے نادان، تیری مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں، یا پھر تیری مٹھی میں جو چیز ہے اس سے کہلواؤں کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل ایک دم سے سانس روک کر بیٹھ گیا، مٹھی آگے بڑھایا، نبی نے مٹھی نہیں کھولی۔ کیوں؟ میرے رب نے میرے نبی کو ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ نبی نے کہا کہ اے ابو جہل کی چنگل میں رہنے والی چیز، تو ہی بتا دے میں کون ہوں۔ تو کیا ہوا؟ ان کنکریوں سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کنکریوں سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ان کنکریوں کو نبی کے قدموں میں پھینک کر چلا گیا۔ یہ ان کنکریوں کی خوش قسمتی تھی کہ
کہ نبی کے قدموں میں جگہ مل گئی، کیونکہ وہ نبی کے چاہنے والے تھے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ملے، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملے، جان جاتی ہے تو پرواہ مت کیجئے گا، بس نبی سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھیں تو نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ تو آج نبی کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہو، میں مطلق کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کا تعلق کسی مذہب سے، کسی کلچر سے، کسی مکتب سے ہو، نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہو، مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مطلب یہ نہیں دنیا کی طاقت سے کمزور نہیں ہیں، دنیا کے سامنے ناتواں نہیں ہے، خدا کی قدرت کے سامنے کمزور ہیں، خدا کے جلال کے سامنے ہم کمزور ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یاد کریں جو سورہ فیل میں ہے، ذکر کیا گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی والے، اصحاب فیل ہاتھی والوں کی ایک بڑی جماعت آئی باری بھرکم، کس ارادے سے؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے۔ آتے ہی ابرہا جو بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا، اس نے خانہ کعبہ کی حد بندی کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بکریوں کے ریوڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا، بکریوں کے مندے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مندہ 100-250 بکریوں کا ہوتا ہے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، پتہ جاتا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں ہزاروں بکریاں تھیں۔ ان تمام بکریوں کو ابرہا بادشاہ نے، ظالم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جیسے عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آئے، ابرہا سے کہنے لگے، کیا کہے صاحب؟ اے ظالم، تو جو نیت سے آیا ہے وہ اپنا کام کر لے، تو جو چاہے کر لے، لیکن میری بکریاں چھوڑ دے۔ کون کہہ رہے ہیں صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بکریاں چھوڑ دے۔ اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا تو اس وقت ابرہا نے کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں خانہ کعبہ کی حفاظت کا ڈر نہیں ہے؟ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا وہ بات کی بات ہے، پہلے میری بکریاں چھوڑ دے۔ جب اس نے چھوڑ دیا، آرزودہ ہو کر سوچنے لگا مجھے موقع اچھا مل گیا، عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اچھا موقع ہے، میں قبضہ کر لوں گا، میں فلاں کر دوں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اعاذ باللہ۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بکریوں کو جمع کر کے اپنی گھر کی جانب کر دیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، مومن کا ہتھیار نماز ہے، مومن کا ہتھیار اس کا سجدہ ہے، مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے دعا کرنے لگے، الہ العالمین، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ ایک فوج لے کر آیا ہے، ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الہ العالمین تو اس کا مقابلہ کر، تو اس کا انتقام لے، بدلہ لے لے۔ جب دعا کر کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ باہر نکلنا تھا، ابرہا خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے لگا، ہاتھیوں کو لے کر چڑھنے لگا۔
اب بتائیے ہاتھیوں کے سامنے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب ہاتھی پر سوار ہو کر یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ہوا یہ، جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، خانہ کعبہ کی عمارت کو دھکا دینے کے قریب تھا، بڑے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر سے کام ہوتا ہے لیکن صحیح کام ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تو نکل چکے تھے، اب رہا وہ ظالم خانہ کعبہ کو جب ڈھا رہا تھا، قریب آ چکا تھا، اللہ پاک نے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے، جیسے آج کے اگر پرندوں کی بات کر لیں تو چڑی، طوطا، مینا میں کتنی طاقت ہوتی، اب وہ طوطا، مینا، چڑی، ان کی چونچ میں کتنے کنکریاں آ سکتی ہیں۔ طیرن ابابیل، قرآن ذکر کر رہا، سورہ فیل پورا ہے، تفصیلات میں گہبر سے مختصر بتا رہا ہوں۔ ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے نازل کر دیا، ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، ہاتھی والوں پر وہ ابابیل جب اپنی چونچوں سے کنکریاں گراتے تو آج کا تمہارا بارود، آج کا تمہارا میزائل، آج کا تمہارا راکٹ، آج کا تمہارا کوئی بم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ ابابیل جیسے پرندوں نے جب قدرت خداوندی سے اپنی چونچوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب ان پر برسانے لگی، فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، سارے کے سارے ہاتھی، ساری فوج خاک ہو کر زمین پر گر گئے۔ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو یہ ہم ایمان والوں کے اندر ایسی طاقت پیدا ہونا چاہیے، ہماری زبانوں میں ایسا اثر پیدا ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، دین اسلام جیسے مذہب کے نام پر مساجد، مدارس، درگاہیں، خانقاہیں، ان پر جب بھی حرف آتا ہے بے حرمتی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، کسی اعتبار سے۔ میں نعوذ باللہ کسی پر تہمت نہیں باندھ رہا ہوں۔ کیسے؟ جیسے میں نے بارہا کہا، اب اس کو اس لیے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ کل رات میں نے یوٹیوب پر ایک لنک آئی تھی میرے پاس، اس کو دیکھا تو سیاسی پارٹی کا جلوس جا رہا ہے، وہاں پر یہ نعرہ لگایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کو ان کے بھگوان کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کسی مسلمان نے کسی ملک میں، کسی ریاست میں، کسی کنٹری میں کسی غیر مذہب پر انگلی نہیں اٹھائی، ظلم برداشت کیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے سروں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا خون بہا دیا، اپنی آل اولاد کو کٹوا دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا دین اسلام کے نام پر، لیکن کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور یہ نادان آج ہمارے نبی پر طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں، آپ کے معاملات جو کچھ بھی ہوں اپنے درمیان سولف کر لیں، اپنے درمیان۔ کورٹ کچہری، دنیا کی عدالت کو جا کر اپنا کچرا نہ کریں۔ جیسے نکاح کرتے ہیں تو قاضی یاد آتا ہے، نکاح کرتے ہیں تو خطبہ نکاح کے لیے پیشمام یاد آتا ہے، خطیب یاد آتا ہے، پیر و مرشد یاد آتے ہیں، تو پھر جب طلاق خلا کا معاملہ آئے تو کورٹ کچہری کیوں؟ ان بڑوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے، اسلام میں جو نکاح کا فریضہ ہے کیا وہ صرف ایک کورٹ میرج ہے جو ان کے پاس فیصلے کے لیے آپ جایا کرتے ہیں؟ ارے آپسی اختلافات کو آپس میں ہی ختم کرو، ان کے سامنے جا کر اپنے مذہب کا کچرا نہ کرو جس کی وجہ سے انہیں جگہ مل رہی ہے۔ ہم اگر متحد نہیں رہیں گے تو لوگ ہمیں اسی طرح کچلتے جائیں گے۔
خدا را مساجد، مدارس، درگاہیں، خانقاہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ ملت کا اثاثہ ہے، یہ ملت کا اثاثہ ہے، اس کی قدر کریں۔ مسجد بنانا بڑا کام نہیں ہے، مدرسہ بنانا بڑا کام نہیں ہے، جو ہیں اس کی حفاظت کرنا، اس کی سیفٹی کرنا یہ بڑا کام ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اتنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اس طرح نہ بنے، کامل مومن بنے، اسلام پر ڈٹے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، نبی کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، سکرات کے وقت بآسانی روح پرواز کرنا چاہتے ہو، خبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی چاہتے ہو، میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ چاہتے ہو، فیصلہ جنت کا چاہتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھے، اللہ رب العالمین سے اس کا فضل، اس کا خیر مانگتے رہیں، نبی کے وسیلے سے، چاہے ایسی گستاخیاں کرنے والے کتنے بھی کیوں نہ پیدا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے چوراہوں پر جا کر احتجاج کریں، دھرنا دیں، یا اس واٹس ایپ پر جو فیس بک پر، یوٹیوب پر جو میسیج آتے ہیں اس میں گالی گلوچ لکھیں، یا پھر ان کے مذہبی رہنماؤں پر کچھ انگشت نمائی یعنی غلط الفاظ کا استعمال کریں۔ یہ ہماری ایمانی علامت نہیں ہے، بلکہ ہماری ایمان کی حرارت یہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں، چونکہ ہم اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے کمزور ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اس طرح دعا کریں تاکہ ان نادانوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔